شعبان المعظم کا یہ عظیم الشان مہینہ، مبارک مہینہ آیا فضل ہے۔ رمضان المبارک سے قبل شعبان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان المعظم اور رمضان کے بعد شوال المکرم۔ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے اور عبادت میں زیادتی شروع کر دیتے تھے، اور یہ سلسلہ رمضان شریف میں عروج پر ہوتا، اور رمضان شریف کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ شش عید کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دم سے عبادت شروع ہوئی اور ایک دم سے ختم نہیں ہوئی۔ اس رمضان کی عبادت سے پہلے، اس کی شروعات سے پہلے شعبان بھی سے ماحول بننے لگتا ہے، اور پھر رمضان شریف میں خوب عبادت کی، تلاوتیں کی، نوافل ادا کیے، اور پھر عید کی نماز سے ختم نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شش عید کے روزے بھی ادا کیے کہ دھیرے دھیرے آپ اپنی بھرپور عبادت سے ایک دم سے الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ دھیرے دھیرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ہم کو شعبان اور رمضان کے بعد شوال عطا فرمایا۔ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے سلسلے میں فرماتا ہے، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے میں نہ دیکھا، نہ پایا، تو میں پریشان ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے میں باہر نکل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، میں نے یہ سوچا نہیں، ایسا تو نہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلیں گے، تو میں صرف دیکھنے کے لیے آئی کہ آپ خیریت ہیں، آپ ٹھیک ہیں، میں اس مقصد سے آئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر شعر غنم بني قلب، اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آج کی رات وہ مبارک رات ہے جسے نصف شعبان کی شب کہا جاتا ہے، جسے شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے اترتا ہے؟ یہ اترنا اور چڑھنا تو انسانوں کی صفت ہے، تو یہاں کیا بولا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فیغفر لأکثر شعر غنم بنی قلب
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کتنی عظیم الشان رات ہے، کس قدر اہمیت اور عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ نے کبھی سوچا یہ شب قدر آ رہی ہے تو کبھی شب برات آ رہی ہے تو کبھی شب معراج آ رہی ہے تو کبھی مختلف طریقے سے مبارک راتیں وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حاجی نوشاد صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم ابھی بھی اور دنوں میں تم نے رب سے معافی تلافی نہیں کی اور دنوں میں رب سے نہیں مانگا تو شب قدر کے بہانے سے تم آ جاؤ اور آج معافی مانگو، شب برات کے بہانے سے آ جاؤ اور آج معافی مانگ لو، شب معراج کے بہانے سے آؤ اور آج معافی مانگ لو۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی راتیں آتی ہیں، تو ان راتوں میں آج آؤ، عید کے دن، کل عید ہے، آج جو رات ہے اس رات میں آؤ اور آج مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تم آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معافی دینے والا ہوں۔ یہ راتیں اس لیے بنائی گئی، لیکن اگر کوئی شخص ایسی رات میں بھی دو سجدے نہ کر پائے، کوئی شخص ایسی رات میں بھی دو آنسوؤں کی بوند نہ بہا پائے، اگر کوئی شخص ایسی رات میں بھی کسی بھی طریقے سے رب کے حضور حاضر نہ ہو پائے تو بڑا محروم ہے وہ، بڑا بدنصیب ہے وہ، بڑا بدقسمت ہے وہ کہ ایسا شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی رات دی لیکن وہ تاش میں اپنی راتوں کو برباد کر دیتا ہے، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں اپنی رات کو برباد کر دیتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسی رات بھی کئی لوگ لوڈو کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ایسی رات بھی آدمی ہنسی ٹھٹوں میں گزار دیتا ہے، وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مبارک راتوں کا انتظار کرتے ہیں، ان مبارک راتوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ اور دنوں نماز نہ پڑھیں۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ اور دنوں میں ان کی نمازیں کبھی چھوٹ جایا کرتی ہے، کبھی مغرب چھوٹ گئی تو کبھی فجر چھوٹ گئی، لیکن وہ ان مبارک راتوں کو یہ سوچ کر کیش کرتے ہیں، ان مبارک راتوں کو یہ سوچ کر عبادت کرتے ہیں کہ اور دن نہیں تو آج برکت والی ہے، آج عبادت کر کے آج رب سے معافی مانگیں۔ یہ نیت بڑی پیاری نیت ہے، اور اگر ایسی نیت آپ کی ہے تو آپ بھی بڑے نیک بخت ہے، آپ سعادت مند ہے کہ آپ کے پاس ایسی نیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ شب برات جو آنے والی ہے 7 مارچ کو، جس دن شب برات ہے، آپ اس شب برات کو کیش کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے جو اللہ اس رات میں جو اللہ آپ کو انعام دینا چاہتا ہے اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے اندر جب کوشش ہوگی جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے، ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ من جدہ فوجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، سمجھ رہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، سمجھ رہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کا پردھان منتری کبھی نہیں بنے گے، آپ کا دین تخت پر بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتا، آپ کا مذہب اسلام بیٹھے بیٹھے تخت میں نہیں آ سکتا، آپ کا قرآن تخت و تاج میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتا۔ مذہب اسلام کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تخت و تاج میں آئے، آپ مذہب اسلام کو تخت و تاج میں براجمان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گا، اس کے لیے پسینہ اور خون بہانا پڑے گا۔ جب یہ تمام قربانیاں آپ دیں گے تب اسلام تخت و تاج میں آئے گا۔ ایسے صرف اپنے بارے میں کہ ہم اپنا 10-15 لاکھ روپے کما کے مر جائیں، اگر صرف اتنا سوچ کر آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آپ کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اسلام کو، اپنے دین کو تخت و تاج پر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ کے اندر اسٹرگل کا کچھ ہے ہی نہیں، اسٹرگل کا آپ کو دوسروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے جینے کا کوئی مزاج ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہوں اور بس میں ہوں اور میں ہی میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی محلہ نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ مزاج
ایسا مزاج اسلام کا ہے ہی نہیں. اسلام کا مزاج بالکل ایسا نہیں ہے. اسلام کا مزاج قربانی کا ہے، ایثار کے جذبے کا ہے. اسلام کا مزاج، اسلام جو مزاج دیتا ہے اس مزاج کے مطابق جو چلے ہیں تو انہوں نے صدیوں حکومتیں کی، صدیوں حکومتیں کی ہیں. آج ویسا مزاج نہیں. آج لے دے کے کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے محلے میں تو لے دے کے دوڑے گا کون؟ منڈا بھائی دوڑے گا. اچھا آدمی یہ بھی بولے گا ارے تو کیا پڑی رہتی ہے، ہر جگہ دوڑ دوڑ کے کام کرنے میں آ جاتے ہیں. کہیں سویا میں تو آ گئے، کہیں 40 ماہ تو آ گئے، کہیں جو ہے مٹی ہوئی تو گہوارہ بلوانے لگے، کفن کا کہاں سے خریدا جائے گا، قبرستان میں قبر کھود رہی ہے کہیں کھود رہی ہے. حاجی نوساد یہ کیوں آگے آگے آ رہے ہیں؟ ان کو کیا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ مل رہا ہے؟ ہرگز کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ اسلامی مزاج ہے. دو لوگ لڑ رہے ہیں، نہ لڑیں، وہ نہ لڑیں اس فکر میں ان سے برائی ہو جا رہی ہے لیکن اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہے. یہ اسلامی مزاج ہے. وہ دو لوگ آپس میں رابطے میں نہیں ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، ان کا رابطہ پھر سے بحال ہو جائے اس کے لیے وہ سرگردہ ہے، فکر مند ہے. وہ اس لیے کہ وہ اچھا اس فکر کے درمیان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے خود لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اگر نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے اور اس بیچ میں اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے بڑا ثواب رکھا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا دین تخت پر آئے، ہمارا اسلام تخت و تاج میں آئے اور وہاں جلوہ گر ہو. تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. سب سے اہم چیز کیا ہے کرنے والی؟ علم. سب سے اہم چیز علم ہے. علم دین، علم دنیا جو علم دین کے اندر ایڈ ہے. سمجھ رہے آپ؟ اگر ہم نے کہا علم دین تو اس علم دین کے اندر علم دنیا ایڈ ہے. ڈاکٹر ایڈ ہے، انجینئر ایڈ ہے اس میں، MBA ایڈ ہے اس میں، وکیل ایڈ ہے اس میں. آپ کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین تخت پر آئے، سلطنت پر آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے علم دین. علم دین جب آپ حاصل کر لیں گے تو بہت سارے معاملات ختم ہو جائیں. دیکھو کفار مکہ سے نبیوں نے کہا، ہر دور کے کفار و مشرکین سے 1,24,000 پیغمبروں نے کہا یہ کیا بتوں کو پوج رہے ہو، ان بتوں کو کیوں پوج رہے ہو؟ اس اللہ کو پوچھو جو نراکار ہے، اس اللہ کو پوچھو جو لم یلد ولم یولد ہے، اس اللہ کو پوچھو جو بے نیاز ہے. یہ تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ کفار و مشرکین نے کیا جواب دیا؟ آپ نے سنا ہوگا بات. کفار و مشرکین کی طرف سے جواب آیا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے ایسا ہی کرتے تھے، ایسے ہی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی پوجنے لگے. اب تم ہمیں کس اللہ کی دعوت دے رہے؟ ہم نہیں قبول کریں گے وہ دعوت. ہم اسی لات منات عزا حبل کی پوجا کریں گے، ہم اور کسی کی پوجا کرنے والے نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. آج ہمارا بھی حال ہے. کیسے؟ 100% نہیں لیکن تھوڑا بہت سماج بھائی ملتا ہے. کیسے؟ ایسے ملتا ہے. آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھو، آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھو یہ کیا شب برات منائی ہے، کیا ہے یہ شب برات؟ کیا وہ جواب ملے گا؟ چلا آ رہا ہے، مناتے چلے آ رہے ہیں. یہ کیا حلوہ ہے، یہ کیا پراٹھا ہے، بس چلا آ رہا ہے. باپ داداؤں سے ہم نے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم کرتے ہیں، آپ تم کرو. سمجھ رہے؟ دیکھو وہاں بھی بول رہا ہے چلا آ رہا ہے، یہاں بھی بول رہا ہے چلا آ رہا ہے. دیکھو دونوں 100% مماثلت میں نہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے بھی ایسا کہا، ہم بھی ایسا کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. علم حاصل کرو. اب وقت وہ ختم ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا نیاز کرتے تھے اس لیے ہم نیاز کرتے ہیں. نہیں، ہم نیاز کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ آیت ہے. ہم چادر ڈالتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. اب صرف اور صرف یہ کہنا کہ یہ کرتے چلے آئے ہیں تو کر رہے نہیں. اب وقت بہت آگے آ گیا ہے. اب جو ہے ہر چیز میں آدمی کو وجہ چاہیے، ریزن چاہیے. ہر چیز میں آدمی کو
عقل میں آنے والی بات آدمی زیادہ جلدی قبول کرتا ہے. تو آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی اپنے کام کر رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کی طرح ہے. سامنے والا حدیث سے تمہارا رد کر رہا ہے, سامنے والا قرآن سے تمہاری دھجیاں اڑا رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو, تم چھپ رہے ہو. نہیں, آج وقت آ گیا ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کرو کہ اپنے تمام رسم و رواج, اپنے تمام عبادت و ریاضات, اپنے تمام سنیوں کے جتنے بھی کام ہیں, جتنے بھی کارے خیر ہیں, ان کو حدیث سے تم سمجھو, قرآن سے تم سمجھو کہ جب وہ حدیث سے اور قرآن سے تمہیں ہلکا کرنے کی کوشش کرے تو تم اسی قرآن اور حدیث سے اپنے عقیدے کو ثابت کروا. ایسا مزاج, ایسا علم ہم کب حاصل کریں, ہم کہاں حاصل کریں گے؟ ہمارے پاس کیا وقت نہیں ہے؟ ہم گھر گھر جا کر ایک ایک کو نہیں سکھا سکتے ہیں, ایک ایک کو نہیں سکھا سکتے, لیکن آپ ہم سے رابطہ کر کے علم حاصل کر سکتے. ہم ایک ایک کے پاس نہیں جا سکتے, لیکن ہم مسجد میں سب کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے اصل اجتماع. کیونکہ ایسا اجتماع خود بخود اگر چاہے تو کسی اور وقت ہم نہیں کر سکتے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, کیا ہے سب سے اہم چیز؟ علم حاصل کرو. شب برات کے بارے میں ابھی آپ سرچ کریں گے, سمجھ رہے آپ کیا ہو رہا ہے؟ دین کیسے سیکھ رہا ہے؟ دین ایسے سیکھتا ہے آپ کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھوں میں, جدید ٹیکنالوجی موبائل کے روپ میں ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب علم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ پہلے علم حاصل کرتا تھا آدمی مدرسے میں, پہلے علم حاصل کرتا تھا آدمی قرآن پڑھ کر, حدیث پڑھ کر, کسی کے ذریعے, کسی کے دوارا پڑھ کر, پہلے علم ایسے حاصل کرتا تھا. آج آدمی علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ گوگل سے, یوٹیوب سے. اب اس گوگل میں اور اس یوٹیوب میں تو پتہ نہیں کون کون سے فرقوں کے مولانا بیٹھے, 73 فرقے کے بعد مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کیسے سیکھو گے, کیا سیکھو گے؟ پھر اس میں نہ جانے کیسے کیسے یوٹیوبر رہتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ویورز, زیادہ سے زیادہ ویورز انہیں چاہیے, انہیں پیسہ کمانا ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مشہور ہو جائیں, ہمارے دین سے کسی کو فائدہ ہو یہ تو درکنار ہے, ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ مد نظر ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا جو اوریجنل طریقہ ہے وہ یوٹیوب یا گوگل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے علم حاصل کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن کی مانو گے کہ تم اپنا دماغ لگاؤ گے کہ ہم تو بس یوٹیوب میں سرچ کریں, اچھا 15 قسم کی کلپ سنیں گے, پھر ہمارے مائنڈ میں جو سیٹ ہوگی بات وہ والا دین لے لیں گے. ایسے میں تو آپ کا مائنڈ تو کفر کو بھی سیٹ کر سکتا ہے, آپ کا مائنڈ تو گمراہی کو بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے, آپ کا مائنڈ تو شرک کو بھی مان سکتا ہے, آپ کا مائنڈ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ضروری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, یوٹیوب نہیں, گوگل نہیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حد تو یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ خود بخود قرآن اٹھا کر خود سے علم حاصل نہیں کر سکتے, خود بخود حدیث اٹھا کر آپ خود سے علم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم علم حاصل کرو علم والوں سے اگر نہیں جانتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فاسألوا من القرآن ان کنتم لا تعلمون, تم قرآن سے کوشچن کرو اگر تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا علم والوں سے حاصل کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. اب وہ علم والا قرآن سے تمہیں سمجھائے, اب وہ علم والا حدیث سے تمہیں سمجھائے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے علماء اہل سنت و جماعت سے ہم علم حاصل کریں. سمجھیں معاملے کو سمجھیں, معاملے کی گہرائی کو سمجھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, ابھی آپ یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ آپ کئی تقریریں ایسی مل جائیں گی, آپ کو یہ شب برات کچھ نہیں ہے, یہ شب برات کچھ نہیں ہے. ابھی آپ طارق مسعود کو پڑھیں گے, طارق مسعود کو سنیں گے تو وہ کہے گا شب برات کچھ نہیں. طارق جلیل کو آپ سنیں گے تو کہے گا شب برات کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ وہابی نجدی ہے, ان کے یہاں پر اس سلسلے میں کوئی ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں. تو اب آپ بتائیے آپ کیا کہو, آپ بھی بولو گے نہیں,
یہ شب برات کچھ نہیں، لیکن شب برات ہے کیسے ہے، حدیث سے سمجھو آپ، حدیث سے سمجھو آپ کہ شب برات کیسے ہے۔ ایک حدیث تو میں نے بتایا کہ 15ویں شعبان کو رسول پاک حجرہ عائشہ میں موجود نہیں، کہاں چلے گئے؟ جنت البقیع قبرستان، ٹھیک ہے، جنت البقیع قبرستان میں گئے اور وہاں پر جا کر حضرت عائشہ نے پیچھا کیا، آپ پہنچی وہاں پر، آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا اس رات میں ہوتا ہے، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات کی عظمت ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ثابت ہو گئی، لیکن وہ تو 1 منٹ میں ختم کر دیں گے، کیسے کر دیں گے؟ بولیں گے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا بولیں گے وہ؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب کیا کرو؟ ضعیف مینس ویک، یہ حدیث کمزور ہے، اب کیا کرو گے آپ؟ کیا جواب ہے آپ کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تب دیکھیے تو آپ پریشان نہیں ہوئیے، اگر کوئی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے تو پریشان مت ہوئیے، ارے اب کیا کریں؟ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی جو راوی ہے، جن اسٹیپس سے آئی ہے، ان اسٹیپس میں ایک دو کوئی آدمی تھوڑا سا تقوی میں، یادداشت میں، یا کسی اپنے استاد سے اوپر والے استاد کو اپنا استاد بتانے میں زیادہ تکڑی ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث میں ضعف آ گیا ہے۔ حدیث کے اسٹیٹس میں ضعف آیا ہے، مین لائن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی گڑبڑ ہو۔ حدیث ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول کا ارشاد بھی سرے سے گڑبڑ ہے، وہ ارشاد جھوٹا ہے، وہ گڑھا ہوا ہے، من گھڑت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ مطلب ہی غلط ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی کہ حدیث ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، آپ یہ پوچھیے ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ گرامر یہ ہے کہ فضائل میں اگر ضعیف حدیث ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے، سمجھ گئے؟ فضائل میں سمجھ رہے؟ ضعیف حدیث سے نماز کا آرڈر آئے گا تو نماز فرض نہیں ہوگی، لیکن ضعیف حدیث سے کسی رات کی فضیلت بیان ہوگی تو وہ مان لی جائے۔ یہ گرامر ہے، یہ اصول ہے، یہ کیا ہے؟ گرامر ہے۔ تو اس رات کی اہمیت اس حدیث پاک کو ضعیف بتا کر گھٹایا جاتا ہے۔ تو آپ گرامر سمجھیں، آپ سے نہیں، بہت کٹھن چیز نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث ضعیف سے کسی رات کی فضیلت تسلیم کی جا سکتی ہے، یہ گرامر ہے، یہ آپ محدثین نے بتایا، یہ فقہائے کرام نے ہم کو بتایا۔ اب دوسری چیز، اب ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اس کو ایسے بھی سمجھیے آپ، ایک حدیث پاک ہے مسند امام احمد بن حنبل کی کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ یہ حدیث یاد ہو گئی آپ کو؟ ٹھیک، اب اس حدیث پاک کو دیکھیں، اب 15ویں شعبان کو، اچھا یہاں پر مسلمان سے مراد صرف مسلمان نہیں، ورنہ تو نماز پڑھنے والے مسلمان اور نماز نہ پڑھنے والے مسلمان میں زیادہ کون سے مسلمان؟ نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو اور سمجھیے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ بات اللہ کے نزدیک اچھی ہے، تو اس سے یہاں جو مسلمان جو مراد ہے اس میں علماء بھی مراد ہے، فقہاء بھی مراد ہے، مفتیان کرام بھی مراد ہے، مشائخ بھی مراد ہے، اور عوام مسلم مراد ہے۔ کتنے لوگ مراد ہیں؟ یہ 5 6 جو مسلمانوں میں جوڑے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اگر مفتی بھی وہ کام کر رہا ہے، عالم بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر وہ شیخ بھی وہ کام کر رہے ہیں، پیر صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور عام مسلمان بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ جو کام مسلمان اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ تو نماز تو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا شیخ صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے؟ پیر صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا عالم صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا امام صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے؟ سمجھ رہے؟ کیا مفتی صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ کام جو مسلمانوں کا ہر معزز طبقہ کرتا ہے اور عام مسلمان بھی کرتے ہیں، تو وہ کام
جسے یہ تمام طبقے اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب دیکھو شب برات میں جبل پور میں کتنی مسجدیں ہیں؟ مان لو ماننے میں کیا جاتا ہے 100 مسجدیں، 100 مسجدیں ہیں شب برات میں پورے جبل پور میں، مان لیجیے 100 مسجدیں ہیں۔ ان 100 مسجدوں میں شب برات میں 90% مسجدوں میں لائٹ جلتی ہے کہ نہیں جلتی؟ پنکھے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ وضو کی ٹوٹی سے پانی کی آواز آتی رہتی ہے کہ نہیں رات بھر؟ لوگ تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے؟ کہیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں، کہیں عام صاحب پڑھ رہے ہیں، کہیں عالم صاحب پڑھ رہے ہیں، کہیں بزرگ صاحب پڑھ رہے ہیں، کہیں حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں۔ ہر پورے جبل پور شہر کی 100 مسجدوں میں 90 مسجدوں میں لائٹ جل رہی ہے، وہاں تالے کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں لائٹ بند، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں تالا لگا ہوا ہے، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ 2 طرح کے مسجدیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شب برات منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ زیادہ تر مسجدوں میں لائٹیں جل رہی ہیں کہ نہیں جل رہی ہیں؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو مسلمان جس کام کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لو پورے شہر، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں؟ اب ایک چیز اور، زیادہ تر لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ علماء بھی کر رہے ہیں، شب برات میں علماء بھی جلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کہیں جلسے میں جاتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی کر رہے ہیں، عام لوگ بھی کر رہے ہیں، حاجی بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو 11 مہینے کبھی نماز نہیں پڑھتے، 12 مہینے کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن آج کی رات میں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آج کی رات میں وہ بھی تقریر سننے چلے گئے۔ تو اب اس رات میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عبادت ہو رہی کہ نہیں؟ اب حدیث سنیں آپ، ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی میں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ میرا اللہ میری امت کو گمراہی والے کام میں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ اب شب برات میں آپ دیکھیں سب جمع ہے کہ نہیں جمع ہے؟ شب برات میں سب کے یہاں حلوہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ سب کے یہاں عبادتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ 5 آیتیں قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، اللہ اور دوسری صورتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ نہیں پڑھی جا رہی ہیں؟ تو پتہ کیا چلا یہ گمراہی والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، رسول پاک فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی میں جمع نہیں کرے گا۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں رسول پاک کی امت ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ گمراہی والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی میں جمع نہیں کرے گا۔ تو آپ سب کے سب اس کام کو کرنے میں جمع ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ کم سے کم کسی بہانے تو آدمی مسجد آ رہا، کسی بھی طریقے سے سوچ کے آ تو رہا ہے اللہ کے گھر میں۔ تو اس مبارک گھڑی میں اگر کوئی آ رہا ہے، اللہ ہی اللہ کہہ رہا ہے، صرف اتنا ہی کہہ کے چلا جا رہا ہے یا اللہ آج مبارک رات ہے، ہم نے مولانا لوگوں سے سنا ہے کہ آج کی رات تو بخشتا ہے، آج کی رات تو رزق دیتا ہے، آج کی رات تو عمر میں اضافہ کرتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ اے اللہ یہ تمام کام آج تو کرنے کا تیرے بارے میں سنا ہے، اے پاک پروردگار یہ تمام چیزیں ہمیں دے دے۔ اگر وہ اتنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے آ رہا ہے تو اس میں کیا دقت ہے، کیا برائی ہے؟ لیکن 100 سے زیادہ آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا کہ کہتے ہیں یہ شب برات بکواس ہے۔ بتائیے الحمدللہ ہم سب کس چیز میں جمع ہے؟ جس چیز کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ کام ہمارا گمراہی والا ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ شب برات آ رہی ہے، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آپ اپنی بخشش کی دعا کریں، آپ اپنے لیے رزق کی فراخی کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لہو و لعب کھیل تماشے میں اس رات سے نہ گزاریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میجورٹی میں رہیں گے تو ہم جو ہے عبادت نہیں کر پائیں گے، تو اس بھیڑ سے آپ الگ ہو جائیں، آپ
अकेले कहीं चले जाए, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा तो हमारे दूसरे लोग आके हमको उंगली करेंगे और बोलेंगे बड़ा देखो नेक बन रहा है, तो ऐसा कर रहा है, तो वैसा कर रहा है। तो जब बहुत सारे दूसरे कामों में अलग अलग मोहल्ले में जाके न जाने क्या क्या गुल खिलाते हो, तो जब ऐसे मामला आते हैं तो किसी दूसरे मोहल्ले की किसी तीसरी मस्जिद में जाकर छुप के वहां इबादत करो, वहां से किसी कोई दूसरी मस्जिद के किसी तीसरे कोने में जाके वहां अल्लाह तबारक व तआला से राज़ो नियाज़ की बात करो, वहां अल्लाह को मना लो, लेकिन लूडो नहीं खेलना रात में। मतलब कि क्या होगा, एक तो समझ रहे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कहलाता है, आप समझते नहीं हो, आप बात समझते नहीं हो कि एक तो ये कि ये गलत है काम, एक तो ये कि ये काम गलत है, और फिर उसमें महा गलत ये कि इतनी अजमत वाली रात में ये गलत काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे सोने पे सुहागा होता है उसी टाइप का ही, समझ रहे। मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख और एक गुनाह का गुनाह 1 लाख। क्यों? क्योंकि एक तो तुम गुनाह कर रहे हो और उस पर इतनी अजीमो शान जगह जहां मक्का मुकर्रमा है, जहां सफा मरवा है, जहां मकाम इब्राहिम है, इतनी अजीम जगह, जहां जो जगह हुजूर की पैदाइश की जगह है, तुम वहां गुनाह कर रहे हो, तो एक गुनाह का 1 लाख मिलता है। तो मामला क्या है कि एक तो शबे बरात बरकत वाली, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, उस रात में गुनाह के काम कर रहे हैं, तो गुनाह के काम नहीं, पटाखे नहीं फोड़ना है, कब्रिस्तान में जाके अपने अब्बा की कब्र में जो है दिया नहीं जलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो काम पहले से बहुत कम हो चुके हैं, पहले लाइट नहीं थी इसलिए जलाया जाता। तो समझा करो कि किसी भी काम की हिकमत समझा करो, वजह समझा करो। पहले लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं था, आज देखो इस तरफ से एक पार्षद ने जो है पानी से बचने के लिए बना दिया, इस तरफ से एक नेता ने बना दिया, इस तरफ से एक नेता ने, आज कितनी रोडें बन गई हैं, सीमेंटेड सड़कें बन गई हैं, ट्यूबलाइट लग गए हैं, तो अब आग की जरूरत ही नहीं है। अगर बत्ती ले जाना है तो बाहर बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल दूर। और मैं चाहता हूं कि बाहर भी नहीं लगाना है, घर में लगा दो अगरबत्ती अपने वालिद साहब के नाम, कि अल्लाह ये खुशबू मैंने की है, ये अच्छा काम है, खुशबू से घर को मुअत्तर करना, ये अच्छा काम तुझे यकीनन पसंद है, तो अल्लाह इस अच्छे काम का सवाब हमें हमारे वालिद साहब को पहुंचा। अब वहां पर चाहे आप फूल पेश करें, वहां वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और तमाम मोमिनीन जो वहाँ मदफून है और तमाम मोमिनीन जो पूरी दुनिया में मदफून है, उनके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करें। बहुत अच्छी नीयतों के साथ ये पूरी रात को आप बसर करें। अगर नहीं बंद कर रहा है ये तमाम काम करने का, तो खेल तमाशे के बजाय बिस्तर में जाए और बेहतरीन तरीके से ओढ़ आड़ के कूलर चालू करके सो जाए, लेकिन इस रात में बुरा न करें। गुनाह तो किसी रात में नहीं करना है, लेकिन इस रात में खास तौर पर नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।